دنیا مرنے والوں کو وقت کے ساتھ ساتھ بھول جاتی ہے۔ چند ہفتوں یا چند مہینوں کے بعد زندگی اپنے طبعی راستے پر آ جاتی ہے۔ المناک یادیں پیچھے رہ جاتی اور لوگ آگے نکل جاتے ہیں، مگر ہمارے ساتھ جو حادثہ گزرا اس نے ہماری زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ ابو کی یاد بھولتی ہی نہ تھی، ہم انہیں بڑی شدت کے ساتھ یاد کرتے تھے، اور جب کسی کو شدت کے ساتھ یاد کیا جائے تو اس کا وجود قریب تر محسوس ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اسی طرح متحرک تھی، ہر آواز اسی طرح گونجتی تھی۔ وہی دن تھے، وہی راتیں تھیں، وہی موسم تھے، وہی رتیں تھیں، مگر ہمارے لیے ان کا مفہوم بدل گیا تھا۔ موت نے ایک بوڑھی ماں سے اس کی مانتا کا سرمایہ لوٹ لیا تھا، جو بڑھاپے کی چوکھٹ پر بیٹھی اپنے جوان بیٹے کا ماتم کر رہی تھی۔ تقدیر نے باپ سے اس کی لاٹھی چھین لی تھی، جو ہمت کی کمر جھک جانے کے بعد اس کا سہارا بنتی۔ دنوں کی گردش نے ایک ایسی عورت کو سہاگ سے محروم کر دیا تھا جو اپنے شوہر کا نام لے کر جیتی اور اس کی یاد کو اپنی عبادت سمجھتی تھی۔ وہ چہرہ جس پر گھر والے کبھی غنچوں کا تبسم اور پھولوں کا نکھار نچھاور کرتے تھے، غموں کی دھوپ میں مرجھا کے رہ گیا، اور وہ حویلی جو لاہور میں خوش بختی کی علامت سمجھی جاتی بدبختی کا نشان بن گئی تھی۔ یہ تھا اس گھر کا نقشہ جہاں میں نے پرورش پائی، اور یہ تھا اس حویلی کا ماضی جہاں ایک کمرے میں خوشیاں تھیں اور دوسرے کمرے میں غم تھے۔ میرا بچپن لڑکپن میں اور لڑکپن جوانی میں تبدیل ہو گیا، مگر ابو کی جدائی کا جو صدمہ بچپن ہی سے میری یادوں کی جھولی میں آ پڑا تھا، وہ میرے ساتھ ساتھ جوان ہوا۔ میرے حافظے کی لوح پر ایک بات مرتسم ہو کے رہ گئی تھی کہ ابو گارو بستی سے کسی آدم خور درندے کی تلاش و تحقیق کے لیے تبت کے کسی علاقے میں گئے تھے، پھر واپس نہ آ سکے۔ وہی درندہ ان کا قاتل تھا، اور میرے دل و دماغ میں اس سے انتقام کا ایک جذبہ بھی غیر محسوس طور پر پرورش پا رہا تھا۔ ابو واپس نہ آ سکے۔ آسام سے تبت کا سفر موت کا سفر بن گیا تھا، مگر مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ایک ایسے بہادر اور نامور باپ کا بیٹا ہوں جنہوں نے ایک عظیم مقصد کی خاطر قربانی دی۔ ایسے ہی اولو العزم اور باہمت انسانوں کو دنیا سلام کرتی ہے۔ جب لوگوں پر ان کی موت کا راز کھلا، انہیں تحسین و عقیدت کا خراج پیش کیا گیا، کیونکہ انہوں نے قدیم آثار کی تحقیق و دریافت میں بعض اہم معلومات فراہم کی، بلکہ ایک انسانی فرض کی ادائیگی میں جاں بحق ہوئے تھے۔ دنیا میں ان گنت انسان ایسے ہیں جن کے نام اندھیروں میں دفن ہو جاتے ہیں، مگر نواب ناصر حیات کا نام ایسا نہ تھا۔ دنیا کے دفتر میں ہر شخص کا الگ الگ کھاتا ہوتا ہے جس میں اس کے کارنامے درج ہوتے ہیں، اور اس کھاتے میں ابو کے بعض کارنامے بھی درج ہوئے جو ان کے خطوط کے حوالے سے دنیا تک پہنچے۔ میں نے ان کے خطوط کو اہم یادگار کے طور پر محفوظ کر لیا تھا۔ سرگزشت کا یہ حصہ جس میں ایک عجیب و غریب سفر کی رودات بیان کی گئی ہے، انہی خطوط سے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہاں میرے والد نواب ناصر حیات کی داستان حیات ختم ہو گئی ہے۔ ہم لوگ کئی مہینے پھر کئی سال ایک موہوم امید پر یہ سوچتے رہے کہ شاید ان کی کہانی آگے چل سکے، مگر کاتب تقدیر نے زندگی کے اسرار رقم کرنے والا ہاتھ قلم کر دیا، اس لیے وہ اپنی کہانی ادھوری چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے ساتھ کلارا آنٹی بھی، جو ان کی رفیق سفر بلکہ رفیق حیات تھی، موت کے اندھیروں میں گم ہو گئی، اور میرے لیے وہ کھلونے اور تحفے لے کر نہ آ سکی جن کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ میں کلارا آنٹی کو دیکھنے اور ملنے کا شوق رکھتا تھا، جو ابو کے ناطے مجھے چاہتی تھی، لیکن افسوس ہماری ملاقات مقدر نہ تھی۔ ابو کے ساتھ کلارا آنٹی کی جمع مرگی اور قافلے کے دیگر افراد کی حسرت ناک موت بھی میرے سینے کا داغ بن گئی تھی، کیونکہ اس قافلے کا کوئی فرد بجز بودی واپس نہ آ سکا تھا۔ امی بھی ابو کے ساتھ کلارا آنٹی کو یاد کر کے اشک آلود ہو جایا کرتی تھیں، کیونکہ امی نے اسے حفاظت کی چھتری سمجھ کے ابو کے سر پر خود تان دیا تھا، اور کچھ مطمئن ہو گئی تھیں۔ مگر قدرت کے اسرار کو کون سمجھ سکتا تھا؟ کوئی نہیں۔ ہم قدرت کی نامہربانی یا ایام کی سنگ دل گردش کا شکار ہوئے تھے، اور تقدیر ہمیں وقفے وقفے سے اپنے بھیانک مذاق کا نشانہ بناتی رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دکھ غیر معمولی صورت اختیار کر گیا۔ جس طرح عیش کی ہر رات چھوٹی ہوتی ہے اور مصیبت کا ہر دن کٹھن اور طویل ہوتا ہے، اسی طرح ہماری مصیبت کے ایام بھی بے حد لمبے ہو گئے تھے۔ میں ان دنوں کا شمار نہیں کر سکتا جو کراہتے گزر گئے، اور ان راتوں کی گنتی میرے بس میں نہیں جو روتے بیت گئیں، مگر وقت کے ساتھ کئی باتیں گزر چکی ہیں جنہیں دہرانے سے کچھ حاصل نہیں۔ زندگی ایک کشمکش ہے جو ماضی اور مستقبل کے درمیان جاری رہتی ہے۔
آج میں اس ماضی سے رخصت ہوتا ہوں جس کے سائے میں نے خوشیوں کے ساتھ غم بھی پائے اور جس نے میرے سینے میں ہمیشہ ابو کی موت کا بھالا گاڑے رکھا۔ میں آج بھی اپنے سینے میں اس بھالے کی اذیت ناک چبھن محسوس کرتا اور اپنے غم کی راکھ میں بار بار سلگنے والی اس چنگاری کو تھپک تھپک کر سلاتا رہا ہوں، تاکہ اسے کسی وقت اس طرح جگاؤں کہ وہ شعلہ جوالہ بن کے بھڑکے۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں اسے شعلے میں تبدیل کر دوں۔ میں نواب ناصر حیات کا بیٹا ہوں، اور جس طرح ملاح کا بیٹا ملاح اور سپاہی کا بیٹا سپاہی بن کر اعزاز حاصل کرتا ہے، اسی طرح میں نے بھی کچھ باتیں اپنے باپ سے ورثے میں پائی ہیں اور ان راستوں پر سفر کروں گا جن کے دامنوں میں تقدیر نے ابو کی طرح شاید میرے لیے بھی موت کی بساط بچھا رکھی ہے۔ لیکن جب تک میں اس آدم خور دیوتا کو ختم نہیں کر لوں گا جس نے میرے باپ کو نگل لیا، اس وقت تک میرے سینے میں پرورش پانے والی اذیت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ موت کی تاریکی دیکھنے سے پہلے میں انتقام سے اپنا چہرہ روشن کرنا چاہتا ہوں۔ ابو ہماری دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ زندگی کے اسٹیج پر ہمارے اور ان کے درمیان ایک ماتمی پردہ حائل ہو گیا ہے، مگر میں اپنے پڑھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی اس کھیل کا ڈراپ سین نہیں ہوا جو ابو کے سفر آسام سے شروع ہوا تھا۔ اس ادھوری کہانی کو مکمل کرنے کے لیے اب میں اسٹیج پر آتا ہوں اور جد و جہد کا آغاز کرتا ہوں۔ قارئین اب میری سرگزشت پڑھیں گے، کیونکہ ایک نیا کھیل شروع ہوتا ہے، ایک نیا پردہ اٹھتا ہے۔ وہی اسٹیج ہے، وہی کائنات کا پراسرار نظام ہے، وہی منزل ہے، وہی راستے ہیں جن پر میرے والد نے سفر کیا، اور اب میں گامزن ہونے والا ہوں۔ مگر میں اپنی کشتی کو بکھری موجوں پر چھوڑ کر اپنے انتقام کے بادبان کھول دوں گا، کیونکہ موت کے بعد میں اپنے باپ کے سامنے سرخرو ہو کر جانا چاہتا ہوں۔ قسمت دوم، امجد ناصر کی سرگزشت، موت کے راستے، موت کے سائے۔ ایک صدی سے زیادہ عرصہ ہوا کہ بیلجیم کے محکمہ آثار قدیمہ کو کھدائی کے دوران ڈائناسور کے ڈھانچے ملے جو کروڑوں سال پرانے تھے۔ ان ڈھانچوں کو مختلف حصوں میں، کیونکہ وہ بہت بڑے تھے، جاپان بھیجوایا گیا، جہاں انہیں دوبارہ جوڑ کر ایک میوزیم میں رکھا گیا۔ میوزیم میں ڈائناسور کے جو ڈھانچے نظر آ رہے ہیں وہ ڈائنوسورس کے ہیں، اور یہی ڈائناسور ہماری کہانی کا محوری کردار ہے۔ یہ داستان اسرار جو میرے والد ناصر حیات کی مہم جوئی سے شروع ہوئی تھی، اب ایک نیا روپ اختیار کرتی ہے۔ پڑھنے والوں نے محسوس کیا ہوگا کہ میرے ابو کا فسانہ حیات نامکمل رہ گیا ہے، کیونکہ ان کی سرگزشت اچانک منقطع ہو گئی اور کوئی نہ جان سکا کہ اس بھیانک سفر کا انجام کہاں اور کیوں کر ہوا جو گارو بستی سے ایک نامعلوم منزل کی طرف ہوا تھا۔ اس بدنصیب قافلے کی ہر چاپ اجل کی محیط خاموشیوں میں گم ہو گئی۔ ابو کی زندگی کا نامکمل افسانہ اختتام تک پہنچانے کے لیے مجھے جن صدموں اور دکھوں سے گزرنا پڑا، قارئین ان کی تفصیل پڑھ چکے اور ان کے ہر گوشے میں جھانک چکے ہیں۔ میں بھی اپنے گزرے ایام کو بہت پیچھے چھوڑ آیا اور اب اپنی روداد حیات قلم بند کر رہا ہوں۔ یہ میری کہانی اور میری سرگزشت ہے۔ میں ایک بار پھر اسی کمرے میں، اسی میز پر بیٹھا ہوں جہاں میں نے ابو کی سرگزشت ترتیب دی اور اپنے گھرانے پر بیتنے والی مصیبتوں کا ذکر کیا تھا۔ اسے ترتیب دیتے اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کئی بار میری آنکھیں بھیگیں، کئی بار میرے آنسو کاغذ پر ٹپک پڑے اور الفاظ گیلے ہو کر پھیل گئے، لیکن اس کہانی کو اپنے قارئین تک پہنچانے کے لیے میں نے اپنی طرف سے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، اور اس ضمن میں جو خط بھی دستیاب ہو سکا اسے نقل کر دیا۔ ابو کا غم اگرچہ پہاڑوں کا بوجھ بن کر ہمارے دلوں پر آ گرا تھا، لیکن وقت کا مرہم ہر زخم کو مندمل کر دیتا ہے۔ ہمارا غم بھی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا چلا گیا، اور ہم ایک بار پھر دکھوں کے قبرستان سے نکل کر ہنستی بستی دنیا میں لوٹ آئے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ لوگ برے دنوں میں اپنے اچھے دنوں کو یاد کرتے اور ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں، اور اچھے دن آتے ہیں تو اپنے برے دنوں کو بھول جاتے ہیں۔ مگر ہم نے ان اچھے دنوں میں بھی جو ابو کے المناک سانحے کے بعد شروع ہوئے اپنے برے دنوں کو فراموش نہ کیا، کیونکہ ایک ایسا شخص ہمارے گھر سے رخصت ہو گیا تھا جو ہم سب کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ انسان کا ماضی ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور کوئی شخص اس سے کنارہ نہیں کر سکتا۔ اگرچہ میں اپنے ماضی سے رخصت ہو چکا اور اس کے بخشے ہوئے غم ایک گٹھری میں باندھ کر یادوں کے تاکچے میں رکھ آیا ہوں،
لیکن وہ بدستور میرے تعاقب میں ہے اور اپنے بے آواز قدموں سے میرے پیچھے چلا آتا ہے۔ ممکن ہے میں کسی جگہ رک کر پلٹ کر اس کی طرف دیکھوں، کیونکہ ماضی کا بخشا ہوا ایک جذبہ انتقام بھی میری عمر کے ساتھ ساتھ جوان ہوا ہے۔ وہی جذبہ مستقبل میں میری رہنمائی کرے گا اور مجھے انہی ہولناک راستوں پر لے جائے گا جن پر میرے ابو نے سفر کیا تھا۔ یہ ضرب المثل اکثر لوگوں نے سنی ہوگی، باپ کسی کام کو ادھورا چھوڑ جائے تو بیٹا اسے پورا کرتا ہے۔ اسی مشہور کہاوت کے مطابق ابو کے ادھورے مشن کو پورا کرنے کے لیے اب میں اسٹیج پر آتا ہوں۔ اس دنیا میں بعض واقعات ایک حیرت انگیز تسلسل کے ساتھ پیش آتے ہیں جن کے آغاز و انجام کی کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ چنانچہ مجھے بھی کئی ایسے لرزہ خیز حالات سے گزرنا پڑا جو میرے والد کو پیش آ چکے تھے اور جن کی سنگینی بڑے بڑے حوصلہ مند انسانوں کو لرزہ براندام کر دیتی ہے۔ چنانچہ قارئین اس کی تفصیل پڑھیں گے تو خود جان لیں گے کہ میری اور ابو کی کہانی میں کتنی عجیب مماثلت پائی جاتی ہے۔ میرے نزدیک اس دنیا کی مثال ایک سٹیج کسی ہے جس پر انسان کسی اداکار کی طرح اپنے حصے کا پارٹ ادا کر کے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن سٹیج کبھی خالی نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ آتا اور زندگی کا کھیل جاری رہتا ہے۔ میری اور ابو کی سرگزشت میں بھی ایک ایسا ہی تسلسل پایا جاتا ہے، کیونکہ کھیل تو وہی ہے جس کی ابتدا انہوں نے کی تھی، لیکن اس کے اداکار تبدیل ہو گئے ہیں۔ تو لیجئے میں اس تمہید کے ساتھ اپنی آپ بیتی کا آغاز کرتا ہوں۔ ابو کی رحلت کے بعد میرے دادا میاں بادشاہ اور امی میری تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے لگے، کیونکہ اب میں ہی ان کی امیدوں کا مرکز تھا۔ برِ صغیر کے ہندو مہاجنوں میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ سود اصل زر سے پیارا ہوتا ہے۔ مہاجنوں کو اتنی پرواہ اپنے اصل زر کی نہیں ہوتی جتنی سود کی ہوتی ہے، یہی ان کا اصل دھندا ہے۔ میاں بادشاہ رئیس شہر اور دولت مند ہونے کے باوجود یہ کاروبار تو نہیں کرتے تھے، کیونکہ سود بیاج اسلام میں قطعی حرام بلکہ بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے، اور ان کی تجارت کا اصول بھی اسلام کے مطابق تھا۔ تاہم میرے پیار کی حد تک مہاجنوں کی بات ان کی ذات پر پوری اترتی تھی۔ ابو ان کے بیٹے یعنی اصل زر تھے اور میں پوتے کی صورت میں گویا سود کی حیثیت رکھتا تھا۔ جس طرح ہر بنیے مہاجن کو سود زیادہ پیارا ہوتا ہے، اسی طرح دادا مجھ سے بے پناہ محبت رکھتے، میرے ساتھ سارے شوق پورے کرتے اور کوئی خواہش ادھوری نہیں رہنے دیتے تھے۔ مگر دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میرے ہاتھ میں ایئر گن دیکھ کر وہ اندر سے کانپ جایا کرتے اور اکثر کہتے تھے، امجد بیٹے، دل بہلانے کے اور بھی بہت سے کھیل، بہت سے شوق ہیں، کیا بندوق اٹھائے پھرنا اور پرندوں پر چھرے داغنا ضروری ہے؟ میں ان کی بات ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا، مگر جب 15-16 برس کی عمر کو پہنچا، ایک دن انہوں نے بڑا زور دے کر کہا میں شکار کھیلنا چھوڑ دوں اور ہاکی یا کرکٹ وغیرہ کھیلا کروں۔ میں سن شعور کو پہنچ رہا اور جانتا تھا کہ وہ مجھے شکار سے کیوں منع کرتے ہیں۔ یہی شوق ابو کو بھی جنگلوں میں لیے پھرا۔ آخر کار وہ ایک ایسے سفر پر روانہ ہو گئے جس سے لوٹ کر نہ آ سکے۔ میاں بادشاہ ڈرتے تھے کہ کہیں میں بھی باپ کے نقش قدم پر نہ چل پڑوں اور ایک دن انہیں میری جدائی کا داغ بھی نہ اٹھانا پڑے۔ میں نے جواب دیا، شکار اور بندوق سے پیار مجھے ابو کی طرف سے ورثے میں ملا ہے، بھلا اپنے ورثہ کون چھوڑتا ہے؟ میرا جواب سن کر وہ سکتے میں آ گئے۔ جو خطرہ ان کے دل میں دھڑک رہا تھا اسے میری زبان سے سن کر گمسم سے ہو گئے۔ امی نے فوراً ان کی دل جوئی کی، ابا میاں آپ یوں ہی پریشان ہوتے ہیں، بیٹا باپ ہی پر جائے گا، مگر امجد اپنی تمام ذمہ داریاں سمجھتا ہے۔ ان کے چہرے پر تھوڑی سی تبدیلی پیدا ہوئی، کہنے لگے، میں چاہتا ہوں یہ کاروبار میں دلچسپی لے، بزنس مین بنے، ابھی تو اسے تعلیم حاصل کرنا ہے، اس عمر میں کاروبار کی طرف لگ گیا تو تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا، مگر اس کا دھیان تو شکار اور بندوق کی طرف لگ رہا ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ تفریح بھی ضروری ہے، اور تفریح کی حد تک ہم اسے شکار سے نہیں روکتے۔ وہ جانتے تھے ان کا اور امی کا درد مشترک ہے۔ انجمن بیٹی، اگر تم اس قسم کی تفریح ضروری سمجھتی ہو تو ٹھیک ہے، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ امجد مصروف زندگی گزارے۔ ابا میاں، ہمیں بھی اس کے مستقبل کا خیال ہے، مگر قدرت ہر آدمی کے مستقبل کی راہیں خود ہموار کرتی ہے۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ امجد ہمیں اور آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔
امی نے دادا میاں کو تو مطمئن کر دیا، لیکن مجھے اکثر احساس دلایا کرتی تھیں کہ تم ناصر نواب کے بیٹے ہو، جن کا نام دنیا میں عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اپنے باپ کی طرح تمہیں بھی نامور ہونا ہے۔ میں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ انسان کی تخلیق، ابتدائی زندگی اور اس کے ارتقائی مراحل کی تحقیق اور جستجو کے علاوہ ابو نے قیامت کے تعین سے متعلق جو مضامین انگلستان اور یورپ کے بعض اخبارات و جرائد میں لکھے تھے اور جن سے انہیں غیر معمولی شہرت ملی تھی، وہ کتابی صورت میں شائع ہو گئے تھے۔ اس کتاب کی اشاعت میں مسٹر اینڈریو نے بڑی دلچسپی لی اور انہی کے ذریعے لندن کے ایک پبلشر نے کتاب شائع کی تھی، جس کے دیباچے میں مسٹر اینڈریو نے پروفیسر ولیم ہرش جیسے ماہر آثار کے ساتھ ابو کے سفر آسام اور عظیم ہمالیہ کے تحقیقاتی سروے کے دوران حادثاتی طور پر جاں بحق ہونے کا ذکر بھی کیا تھا۔ کتاب کی اشاعت سے ابو کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا اور ان کی زندگی کے حادثے کو ایک کارنامہ قرار دیا گیا، کیونکہ انہوں نے ایک عظیم مقصد کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دی تھی۔ مسٹر اینڈریو اگرچہ دوبارہ برصغیر نہیں آئے، لیکن کبھی کبھار ان کے خط ضرور آتے تھے۔ کلارا آنٹی اور ابو کے رشتے کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ ایک تعلق محسوس کرتے تھے۔ اس طرح ان کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ جاری تھا۔ میرے پڑھنے والے یہ سن کر حیران ہوں گے کہ انہوں نے نہ صرف کلارا آنٹی کی کچھ پرانی تصویریں ہمیں بھیج دی تھیں، بلکہ ہمارے لیے کچھ تحفے بھی بھجوائے تھے۔ میں نے آنٹی کی ایک تصویر فریم کرا کے امی اور ابو کی تصویروں کے ساتھ رکھ دی تھی۔ وہ ایک خوبصورت یورپین لڑکی کی تصویر تھی، جس میں جرمن اور انگریز خون کی آمیزش صاف جھلکتی تھی۔ جب امی مجھے نامور آدمی بننے کی تلقین کیا کرتیں تو ان کا یہ مقصد ہرگز نہ ہوتا کہ میں بھی ابو کی طرح قدیم انسانی زندگی کے کھوج میں نکل جاؤں۔ مسٹر اینڈریو نے انہیں میرے متعلق لکھا تھا کہ میں ابتدائی تعلیم مکمل کر لوں تو مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیج دیا جائے، جہاں وہ خود میرا خیال رکھیں گے۔ امی کو میری اعلیٰ تعلیم کی فکر ضرور تھی، لیکن ذہنی طور پر مجھے باہر بھیجنے کے لیے تیار نہ تھیں، حالانکہ ان کی انتہائی خواہش تھی کہ میں بڑا آدمی بنوں۔ میں بتا چکا ہوں، وہ ان مثالی عورتوں میں سے ایک ہیں جنہیں صرف شوہر سے قربانی کی حد تک محبت ہی نہیں ہوتی، بلکہ جو ان کی شہرت و ناموری میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ شوہر کی ترقی یا شہرت ان کی اپنی ذات کی تکمیل کا ذریعہ ہوتی ہے۔ امی کو ابو کی اس حیثیت کا بھی شدید احساس تھا کہ میری تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے۔ اب ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ وہ مجھے بڑا آدمی بنائیں، لیکن ابھی تک یہ طے نہیں کر پائی تھیں کہ میں کس میدان میں آگے بڑھوں۔ دادا چاہتے تھے اگر میں کاروبار میں لگاؤ نہیں رکھتا تو مجھے ایک بڑا سرکاری افسر بننا چاہیے۔ یہ بھی عرض کر دوں، امی نے شادی کے بعد یہ اصول طے کر لیا تھا کہ اپنے سرتاج کے بغیر نہ گھر سے قدم باہر نکالیں گی نہ کہیں جائیں گی، تو اس پر سختی سے کاربند رہیں۔ ابو کے المناک سانحے کے بعد بھی جب وہ بیوگی کی زندگی بسر کر رہی تھیں، انہوں نے اس اصول کو نہ توڑا، حالانکہ اماں بھی اور میاں بادشاہ اصرار کرتے تھے وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے ملنے رامپور چلی جایا کریں، لیکن ان کا دل کچھ ایسا بجھ گیا تھا کہ رامپور جانے پر بھی تیار نہ ہوئی۔ اکثر کہا کرتی تھیں، ہمارے نصیب ہی روٹ گئے تو اب ہم کہاں جائیں گے۔ سب جانتے تھے ان کی بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے جو مٹ نہیں سکتی، چنانچہ وہ کہیں نہ گئیں۔ البتہ رامپور سے کبھی نانا نانی اور کبھی ماموں سال میں لاہور کے ایک دو چکر ضرور لگاتے اور مل کر چلے جاتے تھے۔ میاں بادشاہ امی کا بہت خیال رکھتے اور چاہتے تھے وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہیں۔ امی شروع میں خود کو مصروف رکھنے کی خاطر تجارتی امور اور روپے کے لین دین میں دلچسپی لیا کرتی تھیں۔ آہستہ آہستہ ان کے کاروباری مشوروں سے بڑا فائدہ ہونے لگا تو دادا نے انہیں باقاعدہ اپنا تجارتی مشیر بنا لیا اور نفع میں ان کا حصہ بھی نکالتے تھے۔ اگرچہ ابو کے نام سے کچھ فلاحی سماجی ادارے بھی قائم کر دیے گئے تھے جن کا انتظام امی ہی کے سپرد تھا، لیکن وہ میاں بادشاہ کی مشیر تجارت زیادہ تھیں اور اکثر کاروباری کھاتوں میں کھوئی رہتی تھیں۔ یوں ہماری زندگی ہولے ہولے ایک نئی ڈگر پر آ گئی، سب اپنے کاموں میں مصروف نظر آنے لگے اور قدرت کا یہ اصول برحق ثابت ہوا کہ کسی کے نہ ہونے سے دنیا کا کاروبار رک نہیں جاتا اور زندگی کا سفر اپنے طبعی راستوں پر جاری رہتا ہے۔ ممانی نگار اور ماموں فیروز بخت عموماً گرما یا سرما کی تعطیلات سے چند روز پہلے لاہور آتے اور واپسی پر مجھے اپنے ساتھ رامپور لے جانے پر اصرار کرتے تاکہ میں اپنی چھٹیاں وہاں گزار آؤں۔ امی نگار کو بہت چاہنے لگی تھیں
اس کی ہر بات مان لیتی۔ چنانچہ میری چھٹیاں عموماً رامپور ہی میں گزرتی تھیں۔ میرے جاتے ہی نانا، نانی، ماموں، ممانیاں، نوکر چاکر سب خوش ہو جاتے اور خوب آؤ بھگت کرتے تھے۔ وہاں بڑے ماموں کی صاحبزادی روشی بھی میرا انتظار کیا کرتی تھی۔ میں تو روشی سے صرف ماموزاد بہن سمجھ کر ملتا جلتا، البتہ چھوٹے ماموں فیروز بخت اس کنٹینیوٹی کا بڑا خیال رکھتے تھے جو بڑی ممانی کی خواہش پر ہمارے بچپن میں ہوئی تھی۔ چھوٹے ماموں چاہتے تھے وہ کنٹینیوٹی چلتی رہے۔ چھوٹے ماموں ایک تو میری اور روشی کی کنٹینیوٹی میں دلچسپی رکھتے تھے۔ یہ انکشاف چند سال بعد ہوا کہ وہ ہم دونوں کا ناتا پکا کیے بیٹھے ہیں۔ دوسرے وہ مجھے نوٹنکی ضرور دکھاتے تھے۔ اگر رامپور میں کوئی نوٹنکی نہ ہوتی تو فیض آباد یا لکھنؤ لے جاتے۔ خود بھی کھیل تماشوں کے بڑے رسیا تھے۔ میری مہمان نوازی میں نوٹنکی بھی شامل تھی۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد، جس میں صوبے بھر میں اول رہا تھا، جب رامپور گیا اور بڑی ممانی کی ہدایت پر روشی مجھے مبارکباد دینے بھاگی آئی تو چھوٹے ماموں ہم دونوں کو پکڑ کر پائیں باغ میں لے گئے اور ایک گوشے میں کھڑے ہو کر اپنی بھتیجی سے، جس کی عمر کوئی 12 برس کے لگ بھگ ہوگی، آہستہ سے پوچھنے لگے، کیوں روشی، تو ہمارے نوابزادے کی امراؤ جان ادا بنے گی؟ روشی بیچاری کو بچپن کی وہ بات یاد نہیں تھی اور میں بھی اس واقعے کو، جسے میرے لڑکپن کی بھول سمجھنا چاہیے، بالکل فراموش کر چکا تھا۔ مگر چھوٹے ماموں نے اچانک سوال کیا تو میں پریشان ہو گیا، اور روشی، جو ان دنوں 7ویں جماعت کی طالبہ تھی، شرما کر ایسی بھاگی کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اسے یوں بھاگتے دیکھ کر ماموں نے مجھ سے سوال کیا، کیوں نوابزادے، یہ ادا کیسی ہے؟ میں ہکا بکا سا ان کے ہنستے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور وہ شگفتہ لہجے میں بولے، حیران کس بات پر ہو؟ ہم نے کہا تھا نا، ذرا بڑی ہو جائے تو ادائیں بھی دکھائے گی۔ شاید وہ روشی کے لیے میری مرضی معلوم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ امی نے شروع ہی میں کہہ دیا تھا کہ رشتے ناتے کے معاملے میں وہ میری مرضی کو ترجیح دیں گی۔ میں نے ماموں کو کوئی جواب نہ دیا اور ان کے ساتھ پائیں باغ سے چلا آیا۔ یہاں ایک افسوسناک بات کا ذکر بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ نگار اور ماموں فیروز بخت، جو ابھی تک بننے میاں کہلاتے تھے، کی شادی کو اگرچہ کئی برس ہو گئے تھے، مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ شادی کے 3-4 سال بعد حکیموں اور ڈاکٹروں سے رجوع کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ بننے میاں کبھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتے۔ بس اسی دن سے گھر میں سب کو ممانی نگار سے ہمدردی ہو گئی اور بڑی ممانی بھی اپنی بہن کا خاص خیال رکھنے لگیں۔ سوچتی تھیں اگر نگار نے طلاق وغیرہ کے بارے میں سوچا تو ان کی بدنامی ہوگی، مگر حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ نگار اپنے میاں کو پہلے سے زیادہ پیار کرنے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کو بے حد چاہتے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا اور ساری شفقتیں اور محبتیں مجھ پر نچھاور کرنے لگے۔ اس سرگزشت کو پڑھنے والے گلابی لکیر کے واقعے کو نہیں بھولے ہوں گے، جس کا ذکر ابو کے حالات میں کر آیا ہوں۔ نگار کو فی الواقع ابو سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ بات نہ تو اس نے امی سے چھپائی، نہ بننے میاں سے، مگر ان کی ہدایت پر کسی تیسرے کو بھی کانو کان خبر نہ ہونے دی۔ البتہ تیسرا ایک میں تھا جو اس کہانی سے آگاہ تھا، لیکن ابو کی اپنی کہانی ختم ہو جانے کے بعد نگار کا قصہ بھی اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ ممانی نگار دل کی بڑی صاف اور کھری عورت تھی۔ ابو ہی کے حوالے سے مجھے بھی بے حد چاہتی اور پیار کرتی، لیکن اس کے پیار میں ایک عجیب سی گرم جوشی اور پاکیزگی تھی۔ چھوٹے ماموں بھی میرے لیے خاص جذبہ رکھتے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے امی سے باقاعدہ اجازت لے کر مجھے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ جوں جوں میں بڑا ہوتا گیا، ان کی حیرت زدہ نظریں میرے چہرے پر ٹک جاتی اور دونوں بڑے شوق سے مجھے دیکھتے رہتے۔ میٹرک میں نمایاں کامیابی حاصل کر کے رامپور پہنچا تو ممانی نگار مجھے دیکھ کر نہ جانے کہاں گم ہونے لگی۔ ایک دن ہم تینوں بیٹھے تھے کہ وہ بولی، بننے میاں دیکھ رہے ہیں آپ، نوابزادے ہو بہو دلہا نواب لگتے ہیں۔ ہاں، دونوں میں غضب کی مشابہت ہے۔ اب تو ہمیں واقعی ان پر دلہا نواب کا دھوکہ ہونے لگا ہے۔ چھوٹے ماموں لگاوٹ سے بولے، دلہا نواب کے دھوکے میں کہیں ان پر بھی لٹو نہ ہو جانا۔ ارے، ان پر تو ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، بیٹا جو بنایا ہے۔ یہ کہتے کہتے ممانی نگار کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شاید ابو کو پیش آنے والا سانحہ یاد آ گیا تھا۔ چھوٹے ماموں نے جلدی سے اٹھ کر اسے تھام لیا اور معذرت کرنے لگے، ہمیں افسوس ہے
کہ ہم نے ہنسی ہنسی میں تمہارا دل دکھا دیا۔ نہیں بننے میاں، آپ تو ہمارے دل کا آرام ہیں۔ میں بھی اٹھ کر ممانی نگار کے پاس چلا گیا۔ اس نے میرے سر پر ممتا کا ہاتھ رکھا اور پرسکون ہو گئی۔ بڑا الجھا ہوا دکھ تھا نگار کا، اولاد کی حسرت بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ چھوٹے ماموں میرے سیر و شکار کا بھی بڑا دھیان رکھتے اور مجھے لے کر کھیتوں اور باغوں میں نکل جایا کرتے۔ میں ایئر گن سے شکار کرنے میں بڑا طاق تھا۔ پھر ماموں مجھے نئے نئے انداز سے نشانہ باندھنا سکھاتے۔ وہ خود اتنے اچھے نشانچی یا شکاری نہیں تھے، مگر یہ ضرور جانتے تھے کہ اچھا نشانہ کیسے لگایا جاتا ہے۔ ایک دن شکار سے لوٹے تو تھیلے میں کئی پرندوں کے علاوہ ایک بلبل بھی تھی۔ چھوٹے ماموں نے آتے ہی نگار کے سامنے تھیلا الٹ دیا اور وہ ڈھیر سا شکار دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ماموں بولے، ایسا عمدہ نشانہ ہے ہمارے امجد کا کہ کوئی فاختہ، کوئی مینا، کوئی بلبل بچ کر نہیں جا سکتی۔ پھر انہوں نے شکاری کی ڈھیری سے بلبل اٹھائی۔ ہم نے کہا، 2-4 بلبلیں اپنی عمراؤ جان ادا کے لیے بھی مار لو، لیکن یہ مانے ہی نہیں۔ مامی نگار نے فوراً ان کی بات پکڑی۔ ہم کہیں گے تو مان جائیں گے، ہماری ادا کوئی ایسی تو نہیں جو امجد کو پسند نہ ہو۔ اس دن پتہ چلا چھوٹے ماموں کے علاوہ ممانی نگار نے بھی میرے لیے روشی کو پسند کر رکھا ہے۔ روشن آرا کے علاوہ بڑے ماموں شہباز بخت کی 2 چھوٹی لڑکیاں اور بھی تھیں، گلشن آرا اور گلبدن آرا۔ دونوں گل کہلاتی تھیں، ایک بڑی گل اور دوسری چھوٹی گل۔ روشی سب سے خوبصورت تھی، لیکن میں نے کبھی اس نقطہ نظر سے اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ رامپور میں میری تمام تر دلچسپیوں کا محور ممانی نگار اور چھوٹے ماموں تھے، مگر اب میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اولاد سے محرومی نے دونوں کو میرے قریب تر کر دیا، اور وہ اولاد کے چاؤ میرے ذریعے پورے کرنا چاہتے تھے، مگر مجھے ابھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے کی جلدی نہیں تھی۔ میٹرک کی طرح میں ایف اے میں بھی اول آیا، مگر چند نمبروں کی کمی سے صوبے میں اول نہ آ سکا۔ میری برتری صرف ضلع تک محدود رہی۔ پھر بھی دادا میاں اور امی کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ مجھے چند نمبروں کی کمی کا بے حد افسوس تھا۔ دادا نے شاباش دے کر میرا حوصلہ بڑھایا اور میری پسند کا تحفہ دینے کا وعدہ کر لیا۔ امی نے بھی ہمت بندھائی کہ بی اے میں سب کسر پوری کر لینا۔ میاں بادشاہ اصرار کرنے لگے کہ اپنی پسند کا تحفہ بتاؤ۔ میں نے جرأت سے کام لیا۔ اگر بات میری پسند کی ہے تو مجھے شارٹ گن اور کارتوس لے دیجیے۔ وہ یوں چونکے جیسے میں نے ان کے سینے پر بندوق تان دی ہو، اور حیرت پاش نظروں سے امی کی طرف دیکھا۔ وہ بولیں، کوئی حرج نہیں، لے دیجیے شارٹ گن، مگر وہ بڑے شکار کے لیے ہوتی ہے۔ ابا میاں، بڑے آدمی بڑا شکار کھیلتے ہیں، نواب، راجے، مہاراجے بڑے شکار ہی کا شوق رکھتے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا بیٹا بڑا آدمی بنے۔ دادا امی کی بات سن کر دنگ رہ گئے، مگر ان سے کوئی تکرار یا حجت نہیں کرتے تھے۔ جو کچھ کہتی آنکھیں بند کر کے مان لیتے۔ جانتے تھے وہ کوئی غلط مشورہ نہیں دے سکتی۔ چنانچہ دوسرے روز نہ صرف میرے لیے شارٹ گن آ گئی، بلکہ ڈپٹی کمشنر سے مل کر میرے نام کا لائسنس بھی بنوا دیا۔ اس طرح میں امی کی سفارش پر بڑے شکاریوں کے صف میں شامل ہوا، اور ہر اتوار کو اپنے کالج کے ایک پروفیسر اسلم کے ساتھ شکار پر جانے لگا، مگر ابھی چھوٹا شکار ہی ہوتا تھا۔ شارٹ گن خریدے چند روز ہوئے تھے کہ پروفیسر اسلم نے ایک سرکاری افسر کے ساتھ مل کر پنجنت پر مرغابیوں کا پروگرام طے کر لیا۔ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ مجھ سے ذکر کیے بغیر میاں بادشاہ کو بھی ساتھ چلنے پر منا لیا۔ پیرو بھی خدمت کے لیے ہمارے ہمراہ تھا۔ پنجنت پر پہنچے تو میرے اور سرکاری افسر کے درمیان اڑتی مرغابیوں کو مار گرانے کا مقابلہ ٹھہر گیا۔ یہ مقابلہ بھی پروفیسر اسلم ہی نے ٹھہرایا، جو میاں بادشاہ کو میرا نشانہ دکھانا چاہتے تھے۔ ہم دونوں نے باری باری مرغابیوں کے اڑتے غول پر فائر کیے۔ پہلا موقع سرکاری افسر کو دیا گیا، مگر ان کا نشانہ خطا گیا۔ میری باری پر اگرچہ مرغابیاں فائر کے دھماکے سے خوفزدہ ہو چکی تھیں، پھر بھی میں نے 4-5 مرغابیاں مار گرائیں، اور دادا میرا نشانہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یہ مقابلہ دن بھر جاری رہا۔ فائر کے دھماکوں سے خوفزدہ ہو کر مرغابیاں پرواز کر جاتی تھیں، اور ہمیں ان کی آمد کا صبر آزمے انتظار کرنا پڑتا تھا۔ لیکن دن بھر کے اس مقابلے میں سرکاری افسر گنتی کی صرف 4 مرغابیاں شکار کر سکے تھے، جبکہ میں نے مرغابیوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ پیرو ہی انہیں پکڑ کے لاتا۔ تعداد 2 درجن سے کم نہ تھی۔ دادا کو ماننا پڑا کہ میں ایک بہترین نشانچی ہوں،
پروفیسر اسلم نے یہ انکشاف کر کے انہیں حیران کر دیا۔ امجد کالج کے سالانہ مقابلوں میں 2 بار نشانہ بازی کا اول انعام حاصل کر چکا ہے اور دونوں بار انعامات انگریز کمشنر نے تقسیم کیے تھے۔ یہ سن کر کہ میں نے 2 بار انگریز کمشنر کے ہاتھ سے اول انعام وصول کیے ہیں، دادا کے چہرے پر حیرت و مسرت کے جذبات یوں گڑبڑ ہوئے جیسے سوڈے کی 2 بوتلوں کو آپس میں ملا دیا جائے۔ وہ دنیا کے ہر معاملے میں انگریز کی رائے کو حتمی سمجھتے اور اس کی خوشنودی کو خوشبختی خیال کرتے تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ کمشنر بہادر نے تمہیں 2 بار انعام دیا ہے؟ میں نے یہ بات جان بوجھ کر ان سے چھپائی تھی کیونکہ انہیں میرا شوق شکار پسند نہ تھا۔ میں دراصل پروفیسر اسلم کے ساتھ باہر نکل جاتا اور انہی کی 2 نالی پر اپنے نشانے کی مشق کرتا رہا تھا۔ اب پروفیسر نے انگریز کمشنر کے حوالے سے میری نشانہ بازی کا ذکر کیا تو انہیں یکلخت میری اہمیت کا احساس ہوا۔ میں نے ان کے سوال کا جواب تو نہ دیا، البتہ یہ ضرور کہا، اب کے سالانہ مقابلوں میں آپ کو ساتھ لے چلوں گا۔ پروفیسر اسلم نے بتایا کہ پرنسپل صاحب کا خیال ہے کہ آئندہ تقسیم انعامات کے لیے گورنر بہادر کو مدعو کیا جائے۔ پھر تو مجھے کالج کی طرف سے دعوت نامہ آنا چاہیے۔ کہاں تو میاں بادشاہ کو میرا شوق شکار ہی پسند نہ تھا اور کہاں اب وہ نشانہ بازی کے مقابلے دیکھنے کو بے چین ہو رہے تھے۔ انگریز بہادر جو درمیان میں آ گیا تھا۔ پروفیسر نے حامی بھر لی، آپ کو خصوصی دعوت نامہ بھیج دیا جائے گا۔ ہم شکار سے گھر لوٹے تو دادا نے میرے نشانے کی تعریف کے پل باندھنا شروع کر دیے اور یہ بھی بتایا کہ میں تو گورنمنٹ کالج کا انعام یافتہ نشانچی ہوں۔ کمشنر صاحب مجھے 2 بار انعام دے چکے ہیں۔ امی بھی سن کر خوش ہوئیں مگر اس بات پر حیران تھیں کہ میں نے ان سے بھی انعامات کا ذکر کیوں نہ کیا۔ دراصل اس معاملے میں صرف سریا میری رازدار تھی اور میں نے اسی کو نشانہ بازی اور انعامات کے بارے میں بتایا تھا، بلکہ انعامات بھی اسی نے اپنی الماری میں محفوظ کر رکھے تھے۔ وہ مجھ سے قریباً 7 برس چھوٹی تھی لیکن شکار کی کہانیاں بڑے شوق سے سنتی اور میرے ساتھ والہانہ پیار کرتی۔ میں اپنے دل کی ہر بات اسے بتا دیتا۔ وہ اپنی طوطا کہانی مجھے سنا دیا کرتی۔ سریا کا ذکر آیا ہے تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم بہن بھائی ایک دوسرے سے مثالی محبت کرتے ہیں اور ہمارے ہر دن کا آغاز ایک دوسرے کے درشن سے ہوتا ہے۔ درشن کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ جس طرح مغل شہنشاہ صبح ہی صبح اپنی ہندو رعایا کو درشن دیا کرتے تھے، اسی طرح ہم دونوں الصبح بیدار ہو کر سب سے پہلے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں۔ اگر سریا پہلے بیدار ہو جائے تو سیدھی میرے کمرے کا رخ کرتی، کسی اور کو دیکھنے یا ملنے سے پہلے میرا منہ دیکھتی اور مجھے سلام صبح کہتی ہے۔ اگر میں پہلے جاگ جاتا، اسے دیکھتا، سلام صبح کہتا اور تب کوئی دوسرا کام کرتا۔ اس طرح ایک دوسرے کے درشنوں سے ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں کہ یہ رسم کیسے شروع ہوئی تھی جو اب ہماری عادت ثانیہ بن چکی، بلکہ ایک فرض کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ بہرحال ہم ایک دوسرے کے درشن کیے بغیر کسی سے نہیں ملتے۔ سب گھر والے ہماری عادت کو جانتے اور اس بات پر بے حد خوش ہیں کہ ہم دونوں نے بہن بھائی کے پیار کی ایک نئی روایت قائم کی ہے۔ سریا کا خیال ہے کہ میرے درشن کر لینے کے بعد اس کا سارا دن بڑے اطمینان اور سکون سے گزر جاتا ہے اور کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، بلکہ اچھی خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بہن کا منہ دیکھنا میرے لیے بڑا سعد اور مبارک ہے۔ جس ارادے سے نکلتا ہوں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے بعض لوگ اسے ہماری ضعیف الاعتقادی پر محمول کریں، مگر یہ جو کچھ بھی ہے ہماری زندگی کا روزمرہ بن چکا ہے، اور جس روز کسی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے درشن نہ کر سکیں بڑے بے چین رہتے ہیں۔ ہر وقت کسی واقعے کا دھڑکا لگا رہتا ہے اور سچ مچ کوئی نہ کوئی بات خلاف معمول پیش آ جاتی ہے۔ میرے پڑھنے والوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم بہن بھائی فی الواقع مثالی محبت کرتے اور ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔ سریا کی کوئی بات مجھ سے اور میری کوئی بات سریا سے چھپی نہیں رہتی، مگر ہماری آپس کی بات باہر بھی نہیں نکلتی۔ نشانہ بازی پر ملنے والے انعامات کی بھنک کسی کے کان میں نہیں پڑی تھی۔ اب یہ بھید کھلا تو پورے گھر میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ گورنمنٹ کالج میں کھیلوں کے سالانہ مقابلے بڑے اہتمام سے ہوتے ہیں۔ چند سال سے نشانہ بازی کو بڑی مقبولیت حاصل ہو گئی تھی۔ آئندہ مقابلوں میں میاں بادشاہ کو باقاعدہ دعوت نامہ بھیجا گیا۔ میں انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ اسے اتفاق کہوں یا اپنی خوش نصیبی کہ میں نے نشانے کا مقابلہ تیسری بار بھی جیت لیا اور مجھے خصوصی انعام کا مستحق قرار دیا گیا۔ انعامات گورنر پنجاب ہی نے تقسیم کیے۔ گورنر سے میرا تعارف کراتے وقت
جہاں میرے ابو ناصر حیات کا نام بڑے احترام سے لیا گیا، وہاں دادا میاں حیات بخش کے تعلق سے بھی میری جان پہچان کرائی گئی، جس پر میاں بادشاہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ جب گورنر نے انعام دیتے وقت مجھ سے ہاتھ ملایا، وہ مارے خوشی کے جھوم رہے تھے، جیسے پوری برطانوی سلطنت ان کے ہاتھ میں آ گئی ہو۔ تقریب کے بعد کئی لوگوں نے میاں بادشاہ کو میری نمایاں کامیابی پر مبارکباد دی۔ گھر پہنچے تو انہوں نے سب کے سامنے میری پیشانی چوم لی اور اتنی تعریف کی جس نے مجھ پر وجد طاری کر دیا۔ امی اور اماں بھی تو خیر جو خوش ہوئیں سو ہوئیں، مگر سریا خوشی کے مارے پھولے نہ سماتی تھی۔ مٹھائی منگوا کر اڑوس پڑوس میں بانٹنے لگی۔ میں بتا چکا ہوں، امی مجھے بڑا آدمی بنانا چاہتی تھیں، لیکن ابھی یہی فیصلہ نہیں کر پائی تھیں کہ میں کیا بنوں گا، کس میدان میں ترقی کروں گا۔ ادھر قدرت نے میرے لیے ایک میدان بھی منتخب کر لیا تھا۔ ان دنوں مجھے یہ احساس نہ ہو سکا کہ بندوق سے پیار اور شکار کا بڑھتا ہوا شوق دراصل خدائے ذوالجلال کا فیصلہ ہے جو میری لوح تقدیر پر لکھ دیا گیا ہے۔ پراسرار قدرت میرا ہاتھ پکڑے ان راستوں کی طرف لے جا رہی تھی جن پر مجھے اپنی زندگی کا سب سے کٹھن سفر کرنا تھا۔ اب غور کرتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ حالات نے کس طرح رخ کاٹا اور اسباب نے کیسے مجھے جنگلوں کے خطروں میں دھکیل دیا۔ میری قسمت میں ایک شکاری بننا اور جنگلی جانوروں اور خطرناک درندوں سے نبرد آزما ہونا لکھا تھا۔ میں نہیں جانتا یہ خطرناک زندگی اختیار کرنے میں جہاں قدم قدم پر جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، میرے اس جذبہ انتقام کا بھی کوئی دخل تھا یا نہیں جو ابو کو پیش آنے والے حادثے کی وجہ سے ایک عجیب الخلقت وحشی درندے کے خلاف میرے دل میں پرورش پاتا رہا۔ تاہم قدرت مجھے شہری آرام و آسائش کے حلقے سے نکال کر خطرناک جنگلوں کا راستہ دکھانے لگی تاکہ میں وحشی اور خونخوار درندوں پر اپنا نشانہ آزماؤں اور اس خوفناک ترین کام کی تربیت حاصل کروں جو مجھے انجام دینا تھا۔ دادا میرے شوق شکار کو پسند نہ کرتے تھے اور امی نے بھی غالباً اس لیے مجھے سیر و شکار کی اجازت دے دی تھی کہ میں اس شوق کی وجہ سے بڑے آدمیوں سے میل جول کر سکوں کہ ہمارے یہاں پیشہ ور شکاریوں کے علاوہ یہ شوق عام طور پر نوابوں، راجوں، مہاراجوں کو ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مجھے اس راستے پر ڈالنے والا قدرت کا اندیکھا ہاتھ تھا جو غیر محسوس طور سے میری رہنمائی کر رہا تھا، اور اسی شوق کے باعث راجوں مہاراجوں سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ میں کالج کے زمانے میں پروفیسر اسلم کے ہمراہ ادھر ادھر نکل جاتا اور اپنا نشانہ آزماتا تھا۔ پروفیسر خود بھی شکاری تھے اور مجھے اپنے ایک پیشہ ور شکاری دوست رانا صفدر کی کہانیاں سنایا کرتے جو ریاست جے پور کی سرکار سے وابستہ اور مہاراجہ کی پارٹیوں میں شریک ہوتا تھا۔ پروفیسر نے اپنے خطوں میں میرے بارے میں اسے بھی بہت کچھ لکھا اور غائبانہ تعارف کے ساتھ فرمائش کی تھی اگر جے پور کی کسی شکار پارٹی میں شرکت کا امکان ہو تو مجھے ضرور مدعو کیا جائے۔ ظاہر ہے نہ تو میں کوئی پیشہ ور شکاری تھا، نہ مجھے کسی راجہ مہاراجہ کی نوکری کرنا تھی، محض شکار کا شوق تھا۔ پروفیسر اسلم یہ بھی جانتے تھے میں اس رئیس کا پوتا ہوں جو میاں بادشاہ کہلاتے اور کھڑے کھڑے ایک آدھ ریاست خرید سکتے تھے۔ البتہ ان کی یہ خواہش تھی اور میں نہیں جانتا یہ خواہش کیوں تھی کہ میں راجوں مہاراجوں تک رسائی اور شناسائی حاصل کروں، ان سے میل جول بڑھاؤں۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے رانا صفدر سے فرمائش کی تھی کہ مجھے کسی شکار پارٹی میں بلایا جائے۔ رانا صفدر کی طرف سے جواب موصول ہوا کہ وہ میرے لیے موقع پیدا کرے گا۔ انہی دنوں ایک جنگلی سور سے میری مٹ بھیڑ ہو گئی۔ لاہور سے تھوڑے ہی فاصلے پر سیالکوٹ کے ضلع میں پروفیسر کے ایک زمیندار دوست نے ہمیں مدعو کیا۔ ان کے کھیت جنگلی سوروں نے پامال کر دیے تھے۔ سور غول کی صورت میں جھمگٹا کر کے آتے اور کھیت اجاڑ کر راوی کے بیلے میں غائب ہو جاتے۔ ان کے حملے سے ایک کسان ہلاک ہو گیا تھا۔ میں اور پروفیسر دونوں مسلح تھے۔ ہم رات کو 2 لٹھ بردار آدمیوں کی رہنمائی میں ایک ناکے پر بیٹھ کر سوروں کا انتظار کرنے لگے۔ کوئی آدھی رات کے قریب 15-16 سوروں کا غول ایک انتہائی خطرناک سور کے پیچھے پیچھے راوی کے بیلے سے نمودار ہوا اور جو ہی قریب آیا ہم نے فائر کیے۔ غول بکھر گیا مگر بھاگا نہیں، بلکہ یہ دیکھ کر ہماری حیرت کی حد نہ رہی کہ سردار سور کی رہنمائی میں 4-5 سوروں کا ایک جتھا اس ناکے پر حملہ آور ہوا جہاں ہم بیٹھے تھے۔ ان کا حملہ اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ ہم پریشان ہو گئے۔ سردار سور اپنی لمبی اور چوڑی تھوتنی اٹھائے سیدھا مجھ پر آیا۔ یکے بعد دیگرے 2 کارتوس اس پر فائر کیے لیکن وہ گرا نہ رکا۔ مجھے فوراً اپنی جگہ تبدیل کرنا پڑی اور جب تک بندوق میں کارتوس بھرے وہ میرے سر پر پہنچ چکا تھا۔
میں رخ تبدیل کر کے پیچھے ہٹا اور اس کوشش میں ٹھوکر کھا کر گر پڑا، مگر بندوق ہاتھ سے نہیں چھوڑی۔ سور مجھ پر جھپٹا۔ میں نے گرے گرے اس کے ماتھے کا نشانہ لے کر لبلبی دبا دی۔ ایک تو نشانہ ٹھیک بیٹھا، دوسرے فائر بہت قریب سے کیا گیا تھا۔ سور کی کھوپڑی کے پرخچے اڑ گئے اور وہ میرے قریب ہی ڈھیر ہو گیا۔ پروفیسر نے بھی ایک سور مار گرایا تھا، مگر سردار کو مرتا دیکھ کر پورا غول بھاگ نکلا۔ ہم نے تعاقب کر کے کئی سور ہلاک کر دیے۔ اس واقعے کے بعد پھر سور اس علاقے میں نظر نہ آئے۔ اس رات جب میں ٹھوکر کھا کر زمین پر گر پڑا تھا، اگر بدحواسی میں میرا نشانہ چوک جاتا تو مجھے دوسرے دن کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ لیکن جیسا میں بتا چکا ہوں، قدرت خود مجھے جانوروں سے لڑنے اور ان کے حملوں سے بچنے کی تربیت دے رہی تھی، تاکہ مکمل تربیت کے بعد میں ان کٹھن راستوں پر گامزن ہو سکوں جن پر مجھے ایک طویل اور جان جوکھوں کا سفر کرنا تھا۔ پراسرار قدرت نے اس رات یہ سبق دیا کہ خطرہ سر پر کیوں نہ پہنچ جائے، شکاری کو ہر حالت میں اپنے حواس قائم رکھنا چاہیے۔ میں شکار کی تربیت ضرور حاصل کر رہا تھا، لیکن اس شوق میں اپنی تعلیم سے غافل نہیں ہوا۔ چنانچہ بی اے کے امتحان میں سابقہ کمزوری کی تلافی کر دی اور صوبے بھر میں اول آیا، جس پر اخبارات میں میرے فوٹو اور انٹرویو شائع ہوئے۔ میاں بادشاہ اس بات پر بے حد خوش تھے کہ شکار کی دلچسپیوں کے باوجود میں نے غفلت نہیں برتی اور تعلیم کے میدان میں بھی اپنی انفرادیت قائم رکھی ہے۔ قارئین کو یاد ہوگا، میرے والد بھی بی اے میں اول آئے تھے۔ میں نے ان کی روایت ٹوٹنے نہیں دی۔ میاں بادشاہ نے اس خوشی میں بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور ہماری حویلی میں ماضی کی خوشیاں پھر لوٹ آئیں۔ اس دعوت میں شرکت کے لیے رامپور بھی خط لکھ دیا گیا تھا، مگر وہاں سے چھوٹے ماموں فیروز اور ممانی نگار کے سوا اور کوئی نہ آ سکا۔ دونوں میرے لیے بہت سے تحائف لے کر آئے۔ میں یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ کالج میں داخلہ لینے کے بعد صرف ایک بار رامپور جا سکا تھا۔ کالج میں پہنچ کر جہاں میری تعلیمی مصروفیات میں اضافہ ہو گیا، وہاں پروفیسر اسلم جیسے شفیق استاد کی رفاقت بھی میسر آئی، جو میرے شوق شکار کو ایک نئی راہ پر ڈالتے چلے گئے۔ تعطیلات کے ایام بھی انہی کے ساتھ بسر ہوتے تھے۔ اس طرح میں رامپور کو عارضی طور پر جیسے بھول گیا تھا۔ البتہ ممانی نگار اور چھوٹے ماموں معمول کے مطابق ہر سال ایک بار ضرور لاہور آتے اور مجھ پر اپنی شفقتیں اور محبتیں نچھاور کرتے تھے۔ ان کی معرفت بڑی ممانی نے میری اور روشی کی منگنی کی بات بھی چلائی، بلکہ روشی کو لے کر ان کے ساتھ ایک بار لاہور آئی تھیں، مگر امی کا جواب یہی تھا، ابھی امجد تعلیم حاصل کر رہا ہے، کالج سے فارغ ہو جائے تو ہم اس سے رشتے کی بات کریں گے۔ امی روشی کو پسند ہی نہیں کرتی بلکہ چاہتی بھی تھیں۔ اس کے باوجود ان کا خیال تھا پڑھائی کے دنوں میں رشتے اور شادی کی باتیں ذہنی پراگندگی کا باعث بنتی ہیں اور توجہ بڑھ جاتی ہے۔ میں نے بی اے پاس کر لیا تو ممانی نگار گویا رامپور کی قاصد بن کر آئی۔ امی سے جو گفتگو ہوئی اس کا تو مجھے علم نہ ہو سکا، البتہ اب کہ وہ میرے لیے روشی کا ایک خط بھی لے کر آئی جس میں مجھے کامیابی پر مبارکباد دی گئی تھی۔ ممانی نگار نے یہ خط سب سے چھپا کر میرے حوالے کیا۔ عبارت بڑی مختصر لیکن معنی خیز تھی۔ میں خط کے مضمون کو یہاں نقل کرنے میں کوئی قباحت نہیں سمجھتا، بلکہ میرے نزدیک اس سرگزشت میں پہلے محبت نامے کا اندراج ضروری ہے جو مجھے موصول ہوا۔ نواب زادے، تسلیمات۔ غالباً آپ ہمیں بھول گئے مگر ہم نہیں بھولے۔ بی اے میں نمایاں کامیابی پر ہماری طرف سے دلی مبارکباد قبول فرمائیے۔ خدا کرے کامیابیاں ہمیشہ آپ کے قدم چومتی رہیں۔ ہمیں آپ کی امراؤ جان ادا والی بات یاد آتی ہے تو پہروں خیالوں میں گم رہتے ہیں۔ رامپور آئیے نا، ہم چشم براہ ہیں۔ اپنی خاموشیوں کا حیا نام رکھ لیا، چاہا جو آپ نے تو ادا نام رکھ لیا۔ آپ کی ادا۔ یہ انکشاف اس خط سے ہوا کہ روشن آرا بانو نے اپنا تخلص ادا رکھ لیا ہے اور شعر بھی کہنے لگی ہے۔ یہ انکشاف میرے لیے بڑا سنسنی خیز تھا کیونکہ نام کی تبدیلی میری خاطر عمل میں آئی تھی۔ شعر و شاعری کی نسبت سے روشنی کا تخلص غزل یا ربائی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دیکھنے میں خود بھی میر کی غزل اور عمر خیام کی ربائی معلوم ہوتی تھی، مگر اس نے پرانی بات یاد رکھی اور نوجوانی کی چوکھٹ پر پہنچ کر میرے لڑکپن کے سوال کا جواب ہاں میں دیا تھا۔ اپنے لڑکپن میں جب میں چھوٹے ماموں کے ساتھ نوٹنکی دیکھ کر آیا تو دوسرے دن ننھی روشنی سے پوچھ بیٹھا تھا، کیا تو امراؤ جان ادا بنے گی؟
اس وقت وہ میرے سوال کا مطلب بھی نہیں سمجھی، نہ یہ جانتی تھی کہ امراؤ جان ادا کیا ہوتی ہے۔ مجھے خود بھی علم نہ تھا میں نے روشی سے یہ سوال کیوں کر دیا۔ اب ہم دونوں ادا کا مطلب سمجھتے تھے، لیکن روشی نے جواب اس وقت دیا جب میری اپنی زندگی کا مقصد و مفہوم بدلنے لگا۔ میں نے خط اپنی الماری میں سنبھال کر رکھ لیا، اور یہ پہلی بات تھی جو اپنی چھوٹی بہن سریا سے چھپائی۔ چھوٹی بڑی کا کیا سوال، میری ایک ہی بہن ہے جو دوست بھی ہے اور رازدار بھی، مگر اس سے یہ خط کیوں چھپا لیا؟ میں اس کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ دوسرے روز ممانی نگار خاموشی سے میرے کمرے میں داخل ہوئی، بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی، بڑے پیار سے ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور بولی، امجد، آپ جانتے ہیں نا ہمیں آپ سے کتنا پیار ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ آپ مجھ سے بے پناہ پیار کرتی ہیں؟ پھر ہماری ایک بات مانیں گے آپ؟ ممانی نے پیار سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کون سی بات منوائیں گی؟ میں نے ہاتھ نہ چھڑایا۔ ہماری ادا کی بات ہے۔ آپ کی ادا بری نہیں، مگر میں ابھی جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد سوچوں گا۔ بی اے تو آپ نے پاس کر لیا، ابھی ایم اے اور پی ایچ ڈی کرنا باقی ہے، انگلستان جانا پڑے گا۔ انگلستان کا نام سن کر وہ کہیں کھو سی گئی اور میرے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر کے کہنے لگی، ہم آپ کو انگلستان نہیں جانے دیں گے، ہرگز نہیں جانے دیں گے۔ اس کے الفاظ میں ایک انجانہ خوف کروٹیں لے رہا تھا، اور میں جانتا تھا اس خوف کی نوعیت کیا ہے۔ نگار نے خود ہی اپنے خوف کی وضاحت کر دی۔ انگلستان جانے والے اپنے عزیزوں سے بچھڑ جاتے اور اپنے پیچھے نہ مٹنے والے غم چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ کہتے کہتے اس کی پلکیں بھیگ گئیں، آواز بھرا گئی، اور میں نے اس کے ہاتھ میں ایک خفیف سی لرزش محسوس کی۔ اس ایک ہی جھٹکے میں وہ اپنی بھتیجی روشن آرا ادا کی بات بھول گئی۔ حالانکہ میں سوچتا تھا شاید وہ اپنے پیار کا واسطہ دے کر مجھ سے روشی کے لیے ہاں کہلوائے گی، کیونکہ اس کے دل میں میرے لیے جو محبت اور ممتا تھی وہ آہستہ آہستہ میری کمزوری بن چکی تھی، اور میں اس کی کسی بات سے انکار کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ رات ممانی نگار نے امی سے میرے اور روشی کے رشتے کا ذکر چھیڑا تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ خود مجھ سے بات کر لے، اور وہ بات ہی کرنے آئی تھی کہ ناگہاں بیچ میں انگلستان ٹپک پڑا اور اس کا ذہن کسی اور طرف بھٹک گیا۔ میں نے اسے پرانی یادوں کی قبر سے نکالنے کی کوشش کی اور تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ یوں ہی جذباتی ہو جاتی ہیں، ابھی میں انگلستان کہاں جا رہا ہوں؟ وہ بھاری آواز میں بولی، اگر آپ ہماری اور انجمن باجی کی زندگی چاہتے ہیں تو جائیے گا بھی نہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ ممانی نگار نے بڑی کڑی شرط لگا دی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور اٹھنے لگا۔ اس نے کہا، ہم نے ایک سوال کیا تھا آپ سے، اور میں نے جواب کے لیے کچھ مہلت مانگی ہے۔ یہ کہہ کر کمرے سے نکل آیا، اور ممانی نگار گمسم سی وہیں بیٹھی رہی۔ اسے مجھ پر بڑا مان تھا کہ اس کی بات سے انکار نہیں کروں گا، اور میں نے انکار کیا بھی نہیں تھا، صرف 2-3 سال کی مہلت مانگی تھی۔ شاید اس سرگزشت کو پڑھنے والے سوچیں کہ روشی مجھے پسند نہ تھی اور میں مہلت کے بہانے اس سے دامن چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بات نہیں۔ روشن آرا ادا حسین و جمیل، سلیقہ شعر اور اودھ کی تہذیبی چھاؤں میں پلی ہوئی ایک خوش ادا لڑکی تھی، پھر بڑے ماموں کی بیٹی اور امی کی پیاری۔ بھلا ایسی لڑکی کو کون پسند نہیں کرے گا؟ مگر ان دنوں میرے دل و دماغ سے ایک عجیب سی رت گزرنے لگی تھی، اور یہ خیال مجھے اکثر پریشان رکھتا تھا کہ جب تک ابو کا انتقام نہیں لے لوں گا، زندگی کی راحتیں اور لذتیں میرے لیے حرام ہیں۔ قدرت اس عظیم مقصد کی خاطر خود میری تربیت کر رہی تھی۔ میری شارٹ گن کی نالی سے کارتوس گزرنے لگے تھے۔ ذہن کے الاؤ میں انتقام کا لفظ کسی آتشی گولے کی مانند رقص کر رہا تھا، اور تقدیر تربیت کر کے مجھے جنگلوں کی طرف دھکیل رہی تھی۔ جس طرح آدمی جنگل کے درختوں کو شمار نہیں کر سکتا، اسی طرح جنگل کے خطروں سے بھی ناواقف ہوتا ہے، جو درختوں جھاڑیوں کے پیچھے یا لمبی لمبی گھاس میں گھات لگائے بیٹھے رہتے اور ناگہاں انسان پر جھپٹتے ہیں۔ مگر میں تو ان خطروں سے بھی ایک بڑے خطرے کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ان حالات میں مجھے روشن آرا ادا کی زندگی سے نہیں کھیلنا تھا، اسے اپنی محبت کے ایسے خواب نہیں دکھانا تھے جن کی تعبیر کہیں پرخطر راستوں میں گم ہو جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے قلب و ذہن میں پرورش پانے والا انتقام جوان ہو رہا تھا، اور میں نہیں جانتا تھا کہ پراسرار قدرت مجھے کہاں لے جائے گی۔
یہ تھی وہ مجبوری جو روشی کی طرف بڑھنے سے روک رہی تھی۔ 4-5 روز لاہور میں قیام کرنے اور حویلی میں نئی خوشیوں کا میلہ دیکھنے کے بعد ماموں اور ممانی رامپور کے لیے رخصت ہونے لگے تو نگار ایک بار پھر مجھے گوشہ تنہائی میں لے گئی اور میری پیشانی پر بوسہ دے کر بولی، نواب زادے، یاد رکھنا آپ نے ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے۔ وعدہ؟ میں الجھن میں پڑ گیا کیونکہ کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ میں نے تو کچھ مہلت مانگی ہے۔ ہم آپ کو زیادہ مہلت نہیں دیں گے، بس ایم اے کرنے کے بعد۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، کم از کم 2 سال لگ جائیں گے۔ بس 2 سال کے بعد ہم آپ کے سر پر صحرا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ممانی نے ایک عجیب فرمائش کر دی، ہم نے آپ کو ادا کا ایک خط دیا تھا، اس کا جواب ہی لکھ دیتے۔ میں بوکھلا سا گیا، کیا جواب لکھوں؟ جو آپ کے جی میں آئے، مگر جواب ضرور ہونا چاہیے۔ میں نے ڈائری سے ایک ورق پھاڑ کر 2 سطریں لکھ دیں، روشنارہ ادا، آداب، مبارکباد کا شکریہ، تخلص پسند آیا، رامپور آنے کی کوشش کروں گا، امجد ناصر۔ نگار نے عبارت پڑھی تو حیران رہ گئی، ارے اتنا روکھا پھیکا جواب، تو اور کیا لکھوں؟ کوئی پیار محبت کی بات لکھتے، ہماری ادا کی تعریف کرتے۔ ممانی نگار کے اصرار پر میں نے ایک مصرے کا مزید اضافہ کر دیا اور رامپور آنے کی کوشش کروں گا کہ آگے لکھ دیا، تعریف اس خدا کی جس نے تجھے بنایا۔ بات مختصر لیکن معنی خیز تھی، نگار کو پسند آئی، اس نے رکا سنبھالا اور یوں خوش خوش رخصت ہوئی جیسے شادی کی تاریخ پکی کر کے جا رہی ہو۔ ماموں اور ممانی کو گئے ابھی دوسرا دن تھا کہ سریا اچانک مجھ سے ناراض ہو گئی اور بات چیت بند کر دی۔ ہمارے ماں بہن ایسی کوئی روایت تھی نہ ہم کبھی ایک دوسرے سے ناراض ہوئے تھے۔ میں اس کی ناراضگی کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس ناراضگی کا دلچسپ پہلو یہ تھا، اس نے گھر والوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھ سے ناراض ہے، اپنی خفگی کا احساس صرف مجھے دلایا۔ میں اس رویے پر حیران و پریشان رہ گیا۔ دوسرے دن الصبح حسب معمول میرے درشن کرنے بھی آ گئی، لیکن مجھے جگایا نہیں، نہ سلام صبح کہا، بس منہ دیکھ کر چپکے سے پلٹ رہی تھی کہ مان میری آنکھ کھل گئی اور اسے رکنے کے لیے کہا۔ وہ رکنے کی بجائے ہولے ہولے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے بستر سے کلانچ بھری اور اسے دروازے ہی میں دبوچ لیا۔ خیال تھا یوں دبوچ لیے جانے پر ہنس دے گی، مگر وہ سچ مچ ناراض معلوم ہوتی تھی۔ میرے بازوؤں میں کسمسا کر کہنے لگی، چھوڑ دیجئے بھائی جان۔ میں کھینچ کر بستر پر لے آیا اور اپنے قریب بٹھا کر پوچھا، یہ کپی کی طرح منہ کیوں پھول رہا ہے تمہارا؟ اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، کل سے ناراض ہو، آج درشن کرنے آئیں تو سلام صبح کے بغیر لوٹ رہی تھیں۔ بھلا میں اپنی پیاری بہن کو ناراض کیوں ہونے دوں گا؟ کیونکہ ناراضگی کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ وجہ تو ہے۔ کیا؟ میری حیرت بڑھی۔ اس نے وجہ بیان کی، جب میں آپ سے اپنی کوئی بات نہیں چھپاتی تو آپ کیوں چھپاتے ہیں مجھ سے؟ کیا چھپایا ہے میں نے؟ اس نے غور سے میری طرف دیکھا۔ روشنارہ ادا کا خط۔ میرا سر جھک گیا۔ روشنارہ ادا کے حوالے ہی سے پتہ چل گیا کہ الماری میں رکھا ہوا خط پڑھ چکی ہے۔ مجھے خاموش دیکھ کر بولی، ایک تو آپ نے مجھ سے خط چھپایا، دوسرے کل سے الماری بھی کھلی چھوڑ رکھی ہے۔ آپ کی عدم موجودگی میں اگر امی کھلی الماری دیکھ لیتی اور آپ سے امراؤ جان ادا والی بات کا مطلب پوچھ لیتی تو کیا جواب دیتے آپ؟ میں سریا کی اس دور اندیشی پر دنگ رہ گیا اور الماری کی طرف لپکا۔ اس نے خط اپنی جیب سے نکال کر میری طرف بڑھایا۔ یہ لیجئے، خط میں نے سنبھال لیا تھا کہ کہیں امی نہ دیکھ لیں۔ میں نے شکریہ ادا کیا۔ اس احتیاط پسندی نے واقعی مجھے ایک الجھن سے بچا لیا تھا۔ خط میرے حوالے کر کے پوچھنے لگی، یہ امراؤ جان ادا والا کیا قصہ ہے؟ حیران تھا کہ کیا جواب دوں، مگر جواب تو کچھ نہ کچھ دینا تھا۔ وہ خط پڑھ چکی اور سمجھ رہی تھی۔ شاید روشی کے ساتھ میری کوئی پرانی کنٹینیوٹی ہے۔ بہرحال مجھے سریا کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے سارا قصہ سنانا پڑا۔ جب اسے معلوم ہوا یہ ہمارے لڑکپن کا واقعہ ہے، یعنی میں ان دنوں 7 سال کا لڑکا اور روشی صرف 4 سال کی بچی تھی، جب نوٹنکی دیکھنے کے بعد امراؤ جان ادا والی بات ہوئی تھی تو ہنسی سے سریا کے پیٹ میں بل پڑ گئے اور ہنستے ہنستے نڈھال سی ہو کر بولی،
ہائے اللہ، آپ نے تو عشق کرنے میں کیس آمری کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ وہ موا لڑکپن ہی میں لیلا کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ کہتے ہیں لیلا جب مکتب میں بیٹھی اور کیس سے ملی تب اس کی عمر کوئی 6 برس تھی، مگر آپ 4 برس کی روشی پر لٹو ہو گئے۔ کمال کر دیا آپ نے۔ میں کچھ کھسیانہ سا ہو گیا۔ ارے اس چوہیا پر کیا لٹو ہوتا میں، بس نوٹنکی کا جادو چل گیا تھا۔ نہیں بھائی جان، دال میں کچھ کالا ہے ضرور، جبھی تو ممانی نگار امی سے رشتے کی بات کر رہی تھی۔ وہ مجھے چھیڑنے لگی۔ اب میں نے ذرا سنجیدگی سے گفتگو کا آغاز کیا۔ دیکھو سریا، ننہال والے سب یہی چاہتے ہیں کہ روشی سے میرا رشتہ پکا ہو جائے۔ امی بھی اسے پسند کرتی ہیں اور ناپسند مجھے بھی نہیں، مگر میرا ایک پرابلم ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ میں ابھی چند سال شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ شادی کے علاوہ دنیا میں اور بھی کچھ کام ہوتے ہیں۔ سریا چونک گئی۔ ایک بار باتوں ہی باتوں میں اس سے کہہ دیا تھا کہ میں اس خوفناک وحشی دیوتا اور اس کے پجاریوں سے انتقام لینا چاہتا ہوں جس نے ابو کو نگل لیا تھا۔ اسے چونکتے دیکھ کر خیال آیا کہ کہیں وہ سمجھ نہ جائے کہ میں وہی ارادہ کیے بیٹھا ہوں۔ اس کی سوچ کا رخ موڑنے کے لیے تعلیم کا سہارا لیا۔ ابھی میری تعلیم کہاں پوری ہوئی ہے کہ شادی کے بندھن میں پھنس جاؤں؟ سریا کے ذہن کی روح پلٹ گئی۔ پھر میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ ممانی نگار کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ 2 سال کی پابندی نہ لگائے۔ اب سریا کو شرارت کی سوجھی۔ آپ اس معاملے میں اپنی ادا سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اری اس سے ایسی بے تکلفی کہاں ہے؟ نہ جانے بیچاری نے یہ خط کیسے لکھ دیا۔ پھر تو بات سوچنے کی ہے۔ اور سریا نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ اس مشکل کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کرے گی۔ کوئی 1 ہفتے بعد پروفیسر اسلم اچانک آ دھمکے اور آتے ہی ایک لفافہ میری طرف بڑھایا جس پر انہی کا ایڈریس تحریر تھا۔ میں نے کہا، یہ تو آپ کی چٹھی ہے، تم بھی پڑھ لو۔ میں نے لفافہ کھولا۔ جے پور سے رانا صفدر کی چٹھی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ انگلستان میں وزیر ہند کے سیکرٹری مسٹر جیمز، جو مہاراجہ جے پور کے ذاتی دوست ہیں، 3 مارچ کو ریاست میں پہنچ رہے ہیں۔ ان کے اعزاز میں ایک شکار پارٹی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ امجد ناصر کے لیے مہاراجہ سے پارٹی میں شمولیت کی اجازت حاصل کر لی گئی ہے۔ انہیں بتا دیا گیا ہے کہ وہ بہترین شکاری، ایوارڈ یافتہ نشانچی اور نواب ناصر حیات کے فرزند ہیں، جو رامپور کی نواب فیملی کے داماد تھے۔ رانا صفدر نے یہ وضاحت بھی کر دی تھی کہ مہاراجہ نے اس پارٹی میں کئی والیان ریاست کو مدعو کیا ہے۔ امجد ناصر کی شرکت ایک نوابزادے کی حیثیت میں ہوگی۔ اس نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ مہاراجہ نے انہیں اپنے گروپ میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ آخر میں پروفیسر اسلم کو تاکید کی گئی تھی کہ وہ اپنے شاگرد کو جے پور بھیج دیں۔ انہیں 3 مارچ کو دن کی ٹرین سے پہنچ جانا چاہیے۔ یہ خط میری خوشبختی کا مزدہ لے کر آیا تھا۔ مجھے پہلی بار ایک شکار پارٹی میں شریک ہونے کی دعوت ملی، اور پارٹی بھی ایسی جو وزیر ہند کے سیکرٹری کے اعزاز میں ہو رہی تھی اور جس میں راجے مہاراجے اور نواب اکٹھے ہو رہے تھے۔ میری قسمت کا یہ دروازہ پروفیسر اسلم نے اپنے ہاتھ سے کھولا تھا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنے لگا تو بولے، شکریہ کی ضرورت نہیں، میاں بادشاہ کو بلاؤ اور میرے سامنے جانے کی اجازت حاصل کرو۔ میں خود دادا کو ڈرائنگ روم میں بلا لایا، جسے ہم پہلے دیوان خانہ کہتے تھے۔ وہ پروفیسر سے مل کر بڑے خوش ہوئے۔ میں نے رانا صفدر کی چٹھی انہیں پڑھنے کے لیے دی تاکہ وہ اس دعوت نامے کی اہمیت کو سمجھ لیں۔ انہوں نے چٹھی پڑھی تو حیران و ششدر رہ گئے، پھر پرجوش انداز میں کہنے لگے، یہ تو راجوں مہاراجوں سے میل ملاقات کا ایک عمدہ موقع ہے، تمہیں جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ میرے پوچھے بغیر دادا نے خود ہی جے پور کی اجازت دے دی۔ میں نے بتایا، وہاں شیر کا شکار ہوگا اور اس مقصد کے لیے نئی رائفل خریدنا ہوگی۔ کون سی رائفل؟ شیر کے شکار کے لیے 375 میگنم کی رائفل بہتر ہوتی ہے۔ میاں بادشاہ نے 375 میگنم خریدنے کی حامی بھر لی۔ میں اپنے پڑھنے والوں کو یہ بھی بتا دوں کہ اس رائفل میں 300 گرین سیسے کی گولی چلتی ہے اور شکاری عام طور پر اسے شیر کے شکار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پروفیسر اسلم نے ایک اہم نکتہ پیش کیا۔ پارٹی میں راجے مہاراجے نواب اپنی روایتی شان سے آئیں گے، ان کے ایڈی کونگ، سیکرٹری اور اردلی سب ساتھ ہوں گے۔ رانا صفدر نے وضاحت کر دی ہے کہ امجد کی شرکت بھی نوابزادے کی حیثیت سے ہوگی۔ میں سوچتا ہوں
کہ اس کے ساتھ بھی کوئی ایڈی کانگ ضرور ہونا چاہیے۔ میاں بادشاہ کو فوراً خیال آیا کہ ان کے پوتے کی حیثیت کسی نواب یا راجا سے کم نہیں، مگر کچھ پریشان سے نظر آئے۔ ایڈی کانگ کا بندوبست کیسے ہوگا؟ اگر میں امجد کا ایڈی کانگ بن کر ساتھ چلا جاؤں؟ مجھے کچھ عجیب سا لگا کہ میں اپنے شفیق اور محترم استاد کو ملازم کی حیثیت میں ساتھ لے جاؤں، مگر پروفیسر نے دلچسپ توجیہ پیش کی۔ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اسی بہانے میں بھی جے پور کی سیر کر لوں گا، راجوں مہاراجوں کو دیکھ لوں گا۔ میں نے سوچا ان کی رفاقت میرے لیے ضروری ہے۔ آخر طے یہ پایا کہ پروفیسر میرے ایڈی کانگ یا سیکرٹری اور پیرو اردلی کے طور پر ساتھ جائیں گے۔ انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے رانا صفدر کے نام خط لکھا، جس میں اس صورتحال کا ذکر بھی کر دیا اور اطلاع دی کہ ہم لوگ 3 مارچ کو 3 بجے کی ٹرین سے جے پور پہنچ جائیں گے۔ پھر چٹھی پیرو کے حوالے کر دی کہ وہ ابھی پوسٹ کر آئے۔ روانگی میں 7 روز باقی تھے۔ اب جے پور کے سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اسلحے کی دکان سے 375 میگرم کی طاقت پر رائفل خرید لی گئی۔ دادا نے میرے لیے نوابی شان کی 2 اسپیشل اچکنیں تیار کرائیں۔ پیرو خاص پیادے کی حیثیت میں ساتھ جا رہا تھا۔ اس کے لیے ریاستی اردلیوں کی خصوصی وردی کے 2 جوڑے سلوائے گئے۔ پروفیسر نے ہزار انکار کیا، مگر میاں بادشاہ نے ان کے عہدے کے شایان شان لباس تیار کرایا۔ دادا کے علاوہ امی بھی بے حد خوش تھیں کہ میرا شوق شکار مجھے بڑے آدمیوں کی دنیا میں لیے جا رہا تھا، مگر میرے نزدیک راجوں مہاراجوں سے ملاقات بالکل ثانوی حیثیت رکھتی تھی۔ دراصل قدرت نے میری تربیت کا ایک نیا میدان منتخب کیا تھا اور وہ ایک راستہ تیار کر رہی تھی۔ بعض لوگ اپنے راستے خود بناتے ہیں، بعض لوگوں کے راستے تقدیر متعین کرتی ہے، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ کوئی اندیکھی طاقت میری راہیں ہموار کر رہی ہے۔ جے پور کی طرف روانگی سے قبل سوریا نے اپنی ایک تصویر میرے اٹیچی کیس میں رکھ دی۔ مطلب یہ تھا میں صبح اٹھ کر اس کی تصویر کے درشن کر لیا کروں اور منہ دیکھنے کی روایت قائم رہے۔ ایک کیمرہ بھی جسے ابو انگلستان سے لائے تھے میرے سپرد کر دیا اور تاکید کی کہ شکار پارٹی اور شکار کی جتنی بھی تصویریں اتار سکوں ضرور اتاروں۔ 1 مارچ کو ہم لاہور سے دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ ایک دن ہمیں دہلی میں گزارنا تھا۔ دہلی اور آگرہ سے جے پور، جودھ پور کے لیے نیرو گیج کی ریلوے لائن پر سفر کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے 2 مارچ کی رات بھی دہلی میں بسر کی اور 3 مارچ کی صبح کو آگرہ روانہ ہو گئے۔ آگرہ سے جے پور کے لیے گاڑی تبدیل کی اور یہیں سے پروفیسر ایڈی کانگ اور پیرو اردلی کے بہروپ میں آ گئے۔ آگرہ سے رانا صفدر کو بذریعہ تار اپنی آمد سے مطلع کر دیا تھا۔ چنانچہ جب ٹرین جے پور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی، رانا صفدر مہاراجا کے سیکرٹری سمیت ہمارے استقبال کے لیے پلیٹ فارم پر موجود تھا۔ میرا خیال تھا کہ رانا 40 سال سے اوپر ادھیڑ عمر کا پختہ شکاری ہوگا، لیکن اسے دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور مسرت بھی۔ بامشکل 28-29 برس کا ایک جوان بلکہ نوجوان آدمی تھا، لیکن ہمت کا دھنی، نشانے کا پکا اور جنگل کا رمز شناس تھا۔ اس لیے جے پور کی سرکار میں ایک اچھا مقام حاصل کر لیا۔ رانا صفدر سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ زبان کا بے حد میٹھا اور مزاج کا بہت دھیما تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں ہم ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ راستے میں کیونکہ مہاراجا کا سیکرٹری دوسری گاڑی میں تھا، میں نے رانا کو بتا دیا کہ نوابی تکلفات اور دکھاوے کی زندگی مجھے پسند نہیں، مگر اس نے جواب دیا، والیان ریاست کی دنیا میں تکلفات اور دکھاوے کا عمل ضروری ہے۔ اس دنیا میں شاہی نسل کے علاوہ ہر شخص کو حقیر اور کمتر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کا خون رائل فیملی کا نہیں تو اس کی حیثیت غلام کسی ہے، مگر میں تو چاہتا ہوں غلام کا لفظ دنیا کے ہر لغت سے خارج کر دیا جائے۔ رانا نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ یہ بات کہیں مہاراجا سے نہ کہہ دیجیے گا، اس وقت آپ پرنس کی حیثیت سے جے پور آئے ہیں۔ میں اس کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ راجوں مہاراجوں کے اس دنیا میں مجھے نمود و نمائش اور شاہی آداب کا خیال رکھنا تھا۔ جب ہم شاہی مہمان خانے میں پہنچے، وہاں خاصی چہل پہل نظر آئی۔ مہاراجا نے زیادہ تر آس پاس کی ریاستوں ہی کے راجوں، مہاراجوں اور راجکماروں کو مدعو کیا تھا۔ الور، کوٹا، بیکانیر، بھرت پور، جودھ پور اور لونی کے راجے اور شہزادے ریاست میں پہنچ چکے تھے، اور چیف گیسٹ مسٹر جیمز شام کی ٹرین سے پہنچ رہے تھے۔ شکار کے لیے اتنے بڑے ہنگامے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مہاراجا نے دراصل اپنے انگریز دوست کی سرکاری حیثیت کے پیش نظر والیان ریاست کا جھمگٹا کر لیا تھا۔ شکار پارٹی کے روپ میں یہ ایک استقبالیہ پارٹی تھی۔
ریاستوں کے والی خود بخود کھینچے چلے آئے، جنہیں وزیر ہند کے سیکرٹری سے درجنوں کام پڑتے تھے۔ جے پور کے راج محلوں کے سرخ عمارتیں راجستھان کے مخصوص طرز تعمیر کی عکاسی کرتی ہیں۔ البتہ شاہی مہمان خانے کی عمارت قدیم اور جدید فن تعمیر کا نمونہ ہے۔ ہمیں شاہی مہمان خانے میں پہنچا کر، جہاں ہمارے لیے کمرے پہلے سے مخصوص تھے، رانا صفدر اور مہاراجا کا سیکرٹری رخصت ہو گئے، کیونکہ ابھی انہیں اپنے انگریز آقا کے استقبال کی تیاریاں کرنا تھیں۔ میں یہاں اس بات کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ اگرچہ والیان ریاست کی زندگی میں نمود و نمائش ایک ضرورت کی شکل اختیار کر چکی تھی، اور وہ اپنی شخصیت کو زیادہ سے زیادہ باروب بنانے کی خاطر اپنے اوپر کئی غلاف چڑھا لیتے تھے، لیکن نمود و نمائش سے ہٹ کر ہر انسان کی ایک پہچان اس کی ذاتی اور شخصی حیثیت سے بھی ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے میں بلا شبہ ممتاز شخصیت کا مالک ہوں، کیونکہ پرکشش صورت اور ذاتی وجاہت مجھے ابو کی طرف سے ورثے میں ملی ہے۔ چنانچہ گیسٹ ہاؤس میں پہنچتے ہی میں بہت سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا، اور تجسس ہونے لگا کہ میں کون ہوں۔